اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی اللقطہی التہامی السید البہی السراج المضی والکوکب الدری صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام وعلى السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى والسقر فاتح بدر و حنین و خیبر قاتل مرحب و انتر ساقی کوثر غالب کل غالب مطلوب کل طالب وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ. ایک صلوات پڑھیں بہت. اس کی آواز صحیح نہیں. اور حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرزا شفیق حسین مرحوم ابن مرزا تجمل حسین مرحوم کی روح کی سالس. خاندان زہرا پہ بلند ترین صلوات پڑھیں. اس کی تھوڑی آواز بڑھا دیں، آواز نہیں اس میں. ایک اور صلوات پڑھیں. برادران عزیز، معزز سامعین کرام، عزت دار گھرانوں سے تعلق رکھتا ہوا یہ شریف مجمع جو میرے سامنے تشریف فرما ہے، دیکھیے وقت کی تنگی ہے، اس کے بعد مولانا شمس تبریز صاحب کو بھی خطاب کرنا ہے، لہٰذا میں کم وقتوں میں زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا. آپ بس تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے گا، آپ مجھ سے جڑ جائیے گا، میں آپ سے جڑ جاؤں گا، میں منزل تک پہنچ جاؤں گا. قرآن مجید بڑی بابرکت کتاب، بڑی محکم کتاب. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 24 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اللہ نے کہا تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز نہ کر سکو گے، ڈرو اس جہنم کی آگ سے جس میں انسان اور پتھر دونوں ڈالے جائیں گے. تو قبلہ سوال یہ ہے کہ یہ آیت کب آئی، کیوں آئی، کہاں آئی؟ اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ نے کافروں سے کہا اگر تم کو شک ہو رہا ہے یہ میری کتاب نہیں ہے، اگر تم کو قرآن مجید کی حقانیت پر شک ہے تو تم اس کتاب جیسی ایک کتاب بنا کے لاؤ. مگر تاریخ گواہ ہے کہ شک کرنے والے کتاب نہ لا سکے، تو اللہ نے کہا کتاب نہیں لا سکتے تو کم سے کم کسی ایک سورے کا جواب لاؤ. میں اس خاموش مجمع سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کم سے کم ایک سورے کا جواب لاؤ.
مگر جب یہ کافرین ایک سورے کا جواب نہ دے سکے تو پروردگار نے کہا چلو یہ بھی مان لیتے ہیں کہ طولانی کتاب ہے، زیادہ سورہ ہے، 2.5 پارے کے سورہ ہے، ہم تمہاری آسانی کے لیے بات کو اور آسان کر دیتے ہیں، کم سے کم قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا جواب لاؤ۔ مگر قبلہ تاریخ بتلاتی ہے کہ ایک آیت کا جواب نہ دے سکے۔ تھوڑا سا مجھ سے جڑ کے سنیے گا، اس لیے کہ دیکھیں مسلسل مجالسوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، آواز گرفتہ اس کے باوجود میں اپنے اعتبار سے مکمل کوشش کروں گا۔ میرے نوجوانوں، جب یہ ایک آیت کا بھی جواب نہ دے سکے کافرین، تو پروردگار نے کہا اب ڈرو اس جہنم کی آگ سے جس میں انسان بھی ڈالے جائیں گے، پتھر بھی ڈالے جائیں گے۔ تو اس مجمع سے قبلہ شاید سوال اٹھے، مولانا اللہ انسان کو پتھر جہنم میں انسان کو ڈالے، مگر پتھر کو کیوں ڈالا جائے گا؟ پتھر کی کیا غلطی ہے؟ اس کا کیا قصور؟ پتھر کی کیا غلطی؟ تو پوچھنے والے نے میرے مولا سے پوچھا کہ اے میرے مولا، اے جناب امیر، اے مولا غدیر، اے میرے مولا، اے مردے کو زندہ کرنے والے، اے زندے کو مردہ کرنے والے، اے شجاعت کے دھنی، اے میرے مولا، اللہ انسان کو ڈالے، ان پتھروں کو کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو امام نے کہا دیکھو، اللہ ہر پتھر کو نہیں ڈالے گا، بلکہ ان پتھروں کو ڈالا جائے گا جنہیں بت بنا کر پوجا گیا ہو۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جن کو خدا بنا دیا گیا ہو، اپنے مقام سے آگے بڑھا دیا گیا ہو۔ اب چاہے اتراکھنڈ کے مندر کے بت ہو یا سقیفہ کے مندر کے بت ہو، صلوات پڑھیں بابا، ایک صلوات پڑھیں بابا۔ تو پوچھنے والے نے کہا مولا آپ بتلائیے کہ اللہ پتھر کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ چونکہ مولا آپ جانے قرآن ہے، آپ شان قرآن ہے، آپ تفسیر قرآن ہے، آپ برہان قرآن ہے، آپ وہ ہیں جن کے گھر میں قرآن مجید نازل ہوا، آپ وہ ہیں جن کے گھر میں آیتیں اتری۔ شاید نہیں سوال کرنے والا جانتا تھا کہ قرآن میں علی میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن میں بسم اللہ ہے تو علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، قرآن میں سورہ حمد ہے تو علی صاحب لواء الحمد ہے، قرآن میں سورہ یاسین ہے تو علی یال یاسین ہے، ارے قرآن میں سورہ کوثر ہے تو علی ساقی کوثر۔ صلوات پڑھیں بابا۔ کہ ولا القرآن و مال علی ولا علی و مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، نہ قرآن علی سے جدا نہ علی قرآن سے جدا، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن لفظ ہے تو علی معنی ہے، قرآن برہان ہے تو علی کل ایمان ہے، قرآن حاجت ہے تو علی حاجت روا ہے، قرآن مشکل ہے تو علی مشکل کشا ہے، قرآن کتاب مبین علی امام مبین۔ بس فرق اتنا ہے، قرآن کو پڑھنے کے لیے جسموں کا پاک ہونا ضروری ہے، علی کو ماننے کے لیے نسلوں کا پاک۔ صلوات پڑھیں اس کی آواز یا یا تو امام نے کہا اللہ جہنم میں ان پتھروں کو ڈالے گا جن کو ان کے مقام سے آگے بڑھا دیا گیا ہے، ان کو اپنے مقام سے آگے بڑھا کہ بولا ہم نے تو ایسے کو مانا ہی نہیں جس کا نام مجمع میں لینے میں شرمندگی محسوس ہو، ہم نے ایسے کو نہیں مانا جو یہ کہے کہ جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، جب میں راستہ بھول جاؤں
تو صحیح راستے پر لگا دینا، ایسے کو نہیں مانا قبلہ۔ دیکھیے آپ میں سے اکثر لوگوں نے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہوگا، پلین کا سفر کیا ہوگا۔ ہم نے ایسے کو نہیں مانا جو کہے جب ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کرنا۔ مثال کے طور پر آپ جدہ ایئرپورٹ سے چلے اندرا گاندھی ایئرپورٹ کے لیے، آپ اپنے وطن آ رہے ہیں، آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے، اب پلین آپ کو لے کر چلا، آپ ہواؤں میں پرواز کر رہے ہیں، زمین سے نہ جانے کتنی فٹ کی بلندی پر ہواؤں میں سفر کر رہے ہیں، دل میں نہ جانے کتنی تمنائیں ہیں، کتنی جلدی وطن پہنچ جاؤں، کتنی جلدی بچوں سے ملاقات ہو جائے، کتنی جلدی اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ آپ پلین میں بیٹھے ہیں، ہواؤں میں سفر کر رہے ہیں۔ مجھ کو ایمان سے بتلائیے گا، اگر ایسے عالم میں پائلٹ آپ سے بولے کہ میں پائلٹ ہوں نہیں، زبردستی بنایا گیا ہے، توجہ ہی نہیں کیا آپ نے، غور نہیں کیا۔ اگر ایسے عالم میں پائلٹ آپ سے بول دے کہ بلا میں پائلٹ نہیں ہوں، مجھے زبردستی بنا دیا گیا ہے، دیکھو جب تک ہوائی جہاز اڑاتا رہوں تم سب کے سب اڑتے رہنا، جب میں اڑانا بھول جاؤں، اگر مجمع بیدار ہے تو کہیے تو جملہ کہوں کہ بلا جو اپنے آپ کو ہلاکت سے نہیں بچا سکتا وہ امت کو کیا بچائے گا۔ صلوات پڑھیں، ایک اور صلوات پڑھیں گے۔ وہ امت کو کیا بچائے۔ قرآن مجید بڑی بابرکت کتاب، بڑی محکم کتاب۔ قرآن مجید میں گہرائیاں ہیں، گہرائیاں ہیں، خاصیات ہیں، خصوصیات ہیں، بہت سی کیفیتیں ہیں۔ یہ زبان اہم، عظیم، عمیق، گہری، لامحدود، بے نیاز، وسیع، مستشفی زبان ہے۔ یہ عربی زبان لامحدود زبان ہے۔ قرآن مجید جس کے لیے ارشاد ہوا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اللہ نے عالم ارواح میں ہمارے نبی کو چھوڑ کر سب سے سوال کیا، کیا میں قرآن مجید تم پر نازل کروں؟ تو ارواح انبیاء نے ہاتھ اٹھا لیے، انکار کر دیا، اے پروردگار ہم قرآن کے وزن کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو قرآن میں اتنی طاقت، پہاڑ پہ نازل ہو تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائے۔ ارواح انبیاء نے انکار کر دیا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، اے پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے خدا، تیرا خود ایک گھر ہے، توجہ سے سنیے گا، تیرا اپنا گھر ہے، خانہ کعبہ مرکزی گھر ہے، تو معصوم نبیوں نے پاک و پاکیزہ ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اے پروردگار تو اس قرآن کو، اس کتاب کو کعبے پر نازل کر دے، کعبے پر اتار دے۔ پروردگار نے کہا دیکھو یہ کتاب کعبے پر بھی نازل نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا یا اللہ کیوں؟ کہا تم نے دیکھا نہیں جب قرآن ناطق کا ایک پارا اترا تو دیوار شک ہو گئی۔ صلوات کیا کر رہے تھے؟ چل رہا چل رہا۔ محمد والے محمد صلوات۔ ہلو بیٹھو بارہ دیگر صلوات۔ تو قرآن مجید کا قرآن ناطق کا ایک پارا اترا تو دیوار شک ہو گئی۔ محمود بھائی مولائے کائنات کی آمد پر مولائے کائنات کی دیوار خانہ کعبہ نے مسکرا کر استقبال کیا۔ وہ شب کتنی خوبصورت شب تھی جب آفتاب شباشی کا لباس پہن رہا تھا،
مشاطۂ فطرت رات کی زلفوں میں کنگھی کر رہی تھی، انجم کے موتی مانگ میں بھر رہی تھی، چاندنی کا دوپٹہ زیب سر تھا، سج دھج کے عروج سے شب شباب کی کروٹ بدل رہی تھی، ادھر خانہ کعبہ کی قسمت چمک رہی تھی، 13 رجب کی شب تھی، ابو طالب کے بیت الشرف سے ایک بی بی خرامہ دیوار خانہ کعبہ کے قریب آتی ہے۔ کون بی بی ہے؟ فاطمہ بنت اسد ہے، اسد کی بیٹی ہے، اسد کردگار کی ماں ہے، علی جیسے شیر کی ماں ہے۔ خانہ کعبہ کا پردہ تھام کر کہتی ہے، اے پروردگار، تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، جبکہ ابھی نبی اللہ نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، خاموش۔ اعلان نبوت کے 40 سال پہلے علی کی ماں کہہ رہی ہے، اے پروردگار، تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، اے ابو طالب کے ایمان پر شک کرنے والوں، اب تو سمجھ جاؤ، جب ماں کے ایمان کا یہ عالم ہے تو باپ کا ایمان۔ صلوات پڑھیں۔ مائک سے تو قبلہ مولائے کائنات کی عظمت کیا ہے، جن کے لیے نبی اللہ نے ارشاد فرمایا، النظر الی علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ بآواز بلند نہ بولیے نا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ایک جگہ نبی اللہ نے ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ کہا، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ ایک جگہ نبی کریں علی کو دیکھنا عبادت، ایک جگہ کریں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ اے نبی اللہ، ہم سمجھے نہیں۔ ایک جگہ ہم نے کہا علی کو دیکھنا عبادت، ایک جگہ آپ کرے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ کہا دیکھو، صرف چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں کو بھی دیکھنا، بازوؤں کو بھی دیکھنا عبادت، شانوں کو بھی دیکھنا عبادت۔ یہی وجہ ہے میرے نوجوانوں، جنگ خیبر میں جب مولائے کائنات نے باب خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑا۔ اچھا، ایک بات اور بتاتا چلوں، یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھئے کتابوں میں اس کا وزن کتنا لکھا ہے۔ نہ جانے کتنے ٹن کا وزن باب خیبر کا علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا، کتنا وزنی دروازہ تھا، یہ کوئی ہلکا دروازہ نہیں تھا۔ اپنی کتاب میں علامہ زرقانی نے جو سب سے کم لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ عرب کے طاقتور 70 لوگ مل کر اس دروازے کو اکھاڑنے کی نہیں، ہلانے کی کوشش کرتے تھے تو ہلا نہیں پاتے تھے۔ کہاں ہے میرا ہلا نہیں پاتے تھے۔ اتنے وزنی دروازے کو مولائے کائنات نے 2 انگلیوں سے اکھاڑا تو علی کا پیر زمین پر نہیں تھا۔ تاریخ بتلاتی ہے مولائے کائنات کا پیر ہواؤں کی دوش پر تھا، ہواؤں میں معلق تھا، علی کا پیر ہواؤں میں تھا، ہاتھوں پر دروازہ تھا۔ ایک شخص دوڑا نبی اللہ کے قریب آیا، کہا اے نبی اللہ، علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں پر دروازہ ہے۔ نبی نے کہا ہاتھوں کو کیا دیکھتا ہے، پیروں کو دیکھ۔ ہاتھوں کو کیا دیکھتا ہے، پر کہ بہت طریقے سے نبی اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ کا ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ ایک جگہ فرمایا حب و علی عبادہ، علی کی محبت عبادت۔ تو ان کا قبلہ آپس میں تار کیا جڑا ہے؟ اتنے طریقوں سے یہ حدیث کیوں آئی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، علی کی محبت عبادت، علی کا ذکر عبادت، اتنی طریقے سے کیوں آئی؟ جب نبی اللہ نے کہا، توجہ سے سنیے گا،
کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو ایک شخص دوڑا دوڑا نبی اللہ کے قریب آیا، کہنے لگا یہ نبی اللہ، ہم نابینا ہیں، ہم اندھے ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہمارے آنکھیں نہیں ہیں، ہم تو اس عبادت سے محروم رہ جائیں گے۔ تو نبی اللہ نے کہا ذکرو علی عبادت۔ اب تو خاموشیوں کو توڑ دیجئے۔ تو نبی اللہ نے کیا کہا؟ دیکھ نہیں سکتے تو ذکر کرو، ذکرو علی۔ تو ایک شخص دوڑا دوڑا نبی اللہ کے قریب آیا، اے نبی اللہ، ہم گونگے ہیں، اے نبی اللہ ہم بول نہیں سکتے، اے نبی اللہ ہمارے پاس زبان نہیں ہے، اے نبی اللہ ہم ذکر نہیں کر سکتے۔ تو نبی اللہ نے کہا حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے۔ میرے نوجوانوں، نبی جانتے تھے اگر 1400 سال کے بعد بھی کوئی علی کی محبت سے بہانہ کر کے بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا۔ 1400 سال کے بعد بھی کوئی بہانہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نبی اللہ جانتے تھے اندھا تو کہہ دے گا میرے پاس آنکھ نہیں تھی، میں دیکھ نہیں سکتا تھا، بہرا کہہ سکتا ہے کان نہیں ہے، میں سن نہیں سکتا، گونگا کہہ سکتا تھا زبان نہیں ہے، میں بول نہیں سکتا۔ تو نبی اللہ نے کہا علی کی محبت عبادت ہے، اور محبت دل سے ہوتی ہے۔ اب کون کہے گا کہ میرے پاس دل نہیں ہے؟ سلوات ایک اور سلوات پڑھیں گے۔ اب کون کہے گا کہ میرے پاس دل نہیں ہے؟ کوئی علی کی محبت سے دیکھیے، ایک چہلم کی مجلس ہے، اکثر ہر جگہ 2-4 دنوں بعد ایک نہ ایک انتقال ہوتا رہتا ہے، یہیں سے علی کا ذکر، علی کی محبت عبادت ہے۔ میرے نوجوانوں، جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ، تو تکبیر کے بعد جو گواہی دی جاتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں نماز جنازہ میں؟ اللہم اللہ لا نعلم منہ الا خیرا۔ کیا مطلب؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ اے پروردگار، نماز جنازہ پہ آپ کھڑے ہیں، ہم اس مرنے والے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے، جبکہ آپ کو پتا ہے یہ آبادی میں دوسروں کی جیب کاٹتا تھا۔ توجہ، آپ کو پتا ہے یہ پڑوسیوں کے حقوق کو پامال کرتا تھا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ موسمی شیعہ تھا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا۔ قبلہ کچھ لوگ ہوتے ہیں موسمی شیعہ، پچھلی مجلس میں نے کہا تھا، ایک اشارہ کرتا جاؤں کہ کچھ لوگ ہوتے 10 مہینے دین کے نام پر نہ بولنے والے گونگے شیعہ۔ دیکھیں رمضان آتا ہے تو جو 11 مہینے مسجد میں نظر نہیں آتے، وہ ٹوپی لگا کر پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسواک لے کر چوراہے پر گھوم گھوم کر کرتے ہیں تاکہ پورا گاؤں جان جائے کہ ہم روزہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہی صاحب روزہ نہیں رہتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھے گا۔ تو قبلہ آپ جان رہے، تو کیا آپ نماز جنازہ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہی یہ گنہگار ہے، اور آپ کہہ رہے پروردگار میں تو کچھ جانتا ہی نہیں سوائے خیر کے۔ یعنی پتہ چلا آپ نماز جنازہ میں مرنے والے کی اعمال کی گواہی نہیں دے رہے ہیں، عقیدے کی گواہی دے رہے ہیں۔ آپ عقیدے کی گواہی دے رہے ہیں، اعمال کی گواہی تو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔
ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے کہ پروردگار اس کے دل میں علی کی محبت تھی، یہ علی کی محبت کو لے کر اس دنیا سے گیا ہے۔ تو پتہ چلا نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، محبت علی خیر عمل ہے۔ اچھا ایک بات اور کہتا چلوں، نماز جنازہ بات آ گئی۔ دیکھیں کہ بلا ہر نماز میں سجدہ ہے مگر نماز جنازہ میں سجدہ نہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حتیٰ کہ سالانہ نماز میں، نماز آیات میں، ہر نماز میں سجدہ، ترتیب بدل گئی ہے مگر سجدہ ہر نماز میں ہے۔ اور سجدے کی اہمیت ہے، پروردگار نے فقط گھٹنوں کو سجدے میں نہیں رکھوایا، فقط ہتھیلیوں کو سجدے میں نہیں رکھوایا، فقط انگوٹھوں کو سجدے میں نہیں رکھوایا، کہ جب تک سر سجدے میں نہیں رکھو گے سجدہ نہیں ہو۔ تو جب سجدے کی اتنی اہمیت ہے تو پروردگار نے نماز جنازہ میں سجدہ کیوں نہیں رکھا؟ سوال ہے کہ بلا میں نے کہا اے پروردگار، اے میرے اللہ، مجھ کو بتلا دے، ان مومنین کو بتلا دے کہ تو نے نماز جنازہ میں سجدہ کیوں نہیں رکھا؟ پروردگار نے کہا شاید تو نے میرا قانون نہیں پڑھا، شاید تو نے میری کتاب نہیں پڑھی، قرآن مجید نہیں پڑھا۔ میں نے کہا پروردگار پڑھا ہے، تو کہا مشہور واقعے پر غور نہیں کیا۔ کیا؟ جب پروردگار جناب آدم کو بنانے لگا تو اللہ نے کیا کہا؟ اے ملائکہ دیکھو میں ایک پتلا بنا رہا ہوں، ایک بشر بنا رہا ہوں، نفختو فیہ من روحی، جب میں اس میں روح پھونک دوں تب سجدے میں جانا۔ جب میں اس میں روح پھونکوں، جب تک روح نہیں پھونکا تب تک اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دیا، کہ جب روح پھونکوں تب سجدے میں جانا۔ پتہ چلا سجدہ وہاں ہوتا ہے جہاں روح ہوتی ہے۔ سلوات تو قبلہ سجدہ وہاں ہوتا جہاں روح ہوتی۔ دیکھیں ابھی مولانا محمود جون پوری صاحب نے روح پر پورا کلام سنایا۔ روح کیا ہے؟ دیکھیں روح الگ شے کا نام ہے، جسم الگ شے کا نام ہے۔ اچھا ساری دنیا قبلہ یہ ترقی یافتہ زمانہ کہا جاتا ہے، ترقی، ایک سے ایک ایسی گاڑیاں بن رہی ہیں، ایک سے ایک اونچے محل بن رہے ہیں۔ کہا یہ سب ترقیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہا تاکہ انسان کو سکون مل جائے، تاکہ انسان سکون محسوس کرے، بے چین نہ رہے۔ یہ شامیانہ کیوں بنا؟ کہا تاکہ دھوپ نہ لگے۔ پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ کہا گرمی نہ لگے، تاکہ انسان سکون محسوس کرے، بے سکونی نہ ہو۔ قبلہ یہ بتلائیے تو جب اتنے ترقی یافتہ زمانے کے بعد ساری دنیا لگی ہے کہ انسان کو سکون مل جائے تو یہ بے سکونی کیسی ہے؟ تو اب تک تو انسان کو سکون مل جانا چاہیے تھا نا قبلہ، اب تک تو انسان کو سکون، تو انسان بے سکونی کیوں ہے؟ انسان بے چین کیوں ہے؟ پتہ چلا یہ ساری دنیا جتنی چیزیں بنا رہی ہے وہ جسمانی سکون کے لیے ہے، روحانی سکون کے لیے نہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، قبلہ جسمانی سکون کے لیے ہے۔ ان دنیا والوں نے روحانی سکون کے لیے کچھ نہیں بنایا۔ اے دنیا والوں آؤ ہم سے سیکھ لو، ہم یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ محلوں میں جسموں کو سکون ملتا ہے، عزا خانوں میں روحوں کو سکون۔ سلوات پڑھے با عزا خانوں میں روحوں کو سکون ملتا ہے،
اچھا یہ بتلائیے میرے نوجوانوں، روح الگ شے کا نام ہے، جس الگ شے کا نام، یہی پر لا کر ایک گاڑی کھڑی کر دی جائے، میری طرف غور سے سننا میرے نوجوانوں، یہی پر گاڑی کھڑی کر دیا جائے اور جناب نسیم صاحب یہاں کے اعلان کر دے کہ یہ گاڑی آگرہ جا رہی ہے، جس کو بھی تاج محل دیکھنے چلنا ہے چلے، 2-4 لوگ تو تیار ہو جائیں گے، مگر بقیہ لوگ کہیں گے میرے پاس وقت نہیں ہے، ہم اپنے کاموں میں مشغول ہے، گھر کے کام سے فرصت نہیں ہے، ابھی ہم جا نہیں سکتے، مگر یہی پر لا کر ایک کھٹارا بس کھڑی کر دی جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ بس کربلا جا رہی ہے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، قبلہ اعلان کر دیا جائے اب ہر انسان سوار ہو رہا ہے، بھیا بس میں جگہ نہیں ہے، زمین میں بیٹھا لو، کہاں ہے آپ؟ گرمی بہت لگے گی، بس خراب ہے، لگنے دو، ٹھنڈک بہت لگے گی، لگنے دو، یعنی پتا چلا جسمانی سکون اور ہوتا ہے روحانی سکون۔ کہ جسمانی سکون اور ہے، روحانی سکون اور، کہ بلا روحانی سکون ہونا چاہیے، جسمانی سکون سے کوئی سکون میں نہیں رہتا ہے، ورنہ ساری دنیا سکون کی زندگی گزارتی، روحانی سکون، تو جس الگ شے کا نام روح، الگ شے کا، ایسا نہیں ہے کہ انسان بہت کالا ہے تو روح بھی کالی ہوگی، انسان گورا ہے تو روح بھی گوری ہوگی، انسان پاگل ہے تو روح بھی پاگل ہوگی، انسان ذہین ہے تو روح بھی ذہین، ایسا بالکل نہیں ہے، مولانا بیٹھے ہیں تاریخ پوچھئے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ انسان کالا ہے تو روح بھی کالی ہوگی، اس لیے کہ تاریخ بتلاتی ہے کچھ لوگ جسمانی طور پر تو گورے تھے مگر روحانی طور پر اتنے کالے تھے پیغمبر نے بھگا دیا، روحانی طور پر اتنے کالے تھے کہ پیغمبر نے بزم سے بھگا دیا، کہ بلا تاریخ بتلاتی ہے کچھ لوگ جسمانی طور پر تو بہت کالے تھے مگر روحانی طور پر اتنے گورے تھے، پیغمبر نے کہا بلال اذان دو، روح الگ شے کا نام، جس الگ شے، ایسا نہیں ہے کہ انسان بچہ ہے تو روح بھی بچہ ہوگی، انسان بوڑھا ہو گیا تو روح بھی بوڑھی ہو گئی، ایسا بالکل نہیں ہے، اس لیے تاریخ پڑھیے کچھ لوگ جسمانی طور پر بڑے بوڑھے تھے مگر روحانی طور پر اتنے بچے تھے کہ سورہ بقرہ نہ یاد ہوا، کہ بلا کچھ لوگ جسمانی طور پر تو بچے تھے مگر روحانی طور پر اتنے بلند تھے کہ یا نبی اللہ کیا سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، صلوات پڑھے بابا، تو روح الگ شے کا نام ہے، جس الگ شے کا نام ہے، میرے نوجوانوں روح کو سکون ہونا چاہیے، اپنے مقصد کو سمجھیے، یہ ایام ازا چل رہا ہے، اگر یہ ایام ازا میں ہم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر سکے تو کبھی تبدیل نہ کر سکیں گے، میں نے آپ کے رحمتوں کو تمام کیا، ساری دنیا موت سے ڈرتی ہے مگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں 71 ایسے نکالے جنہوں نے موت کو ڈرایا،
ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ رونے اور رلانے کے دن ہیں، یہ ماتم کرنے کے دن ہیں، یہ پرسہ دینے کے دن ہیں۔ عزاداروں، ابھی آپ نے مولا حسین کا چہلم منایا، مولا ایک مرحوم کا چہلم ہے، ابھی مولا حسین کا بھی چہلم گزرا ہے، تو اسی ربط سے میں مولا حسین کا چہلم پڑھتا ہوں۔ لیجئے عزاداروں، جب یہ قافلہ شام میں تھا، ایک مرتبہ مولا سجاد جناب زینب کے قریب آئے، اے پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں نے دنیا کے ہر قیدی کو دیکھا ہے، جب قید خانے سے رہا ہوتا ہے تو خوشیاں مناتا ہے، مگر یہ کربلا کے واحد قیدی ہے، جب رہا ہوئے تو امام حسین کا چہلم کرنا، پہلے اپنے بھیا کا ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، لیجئے یہ قافلہ شام سے چلنے لگا۔ عزادارو، جناب زینب نے کیا دیکھا؟ نہیں نہیں نہیں، شرما شرما کے نہ رویا کرو، ایسے نہ رویا کرو جیسے غیر روتے ہیں، ایسے رویا کرو جیسے اپنے روتے ہیں، اس لیے کہ جب غیر روتے ہیں تو بالوں کا خیال کرتے ہیں، چہروں کا خیال کرتے ہیں، جب اپنے روتے ہیں نہ بالوں کا خیال نہ چہروں کا خیال۔ عزاداروں، رونے اور رلانے کے دن ہے۔ یہ قافلہ چلنے لگا تو جناب زینب نے کیا دیکھا کہ اماریوں پر ریشمی کپڑے لگے ہوئے ہیں۔ زینب دیکھ کر تڑپ گئی۔ زینب نے کہے، بیٹا سجاد، یزید سے کہہ دو اماریوں سے ریشمی کپڑے ہٹا کر کالے کپڑے لگا دے۔ زینب ریشمی کپڑوں میں نہیں بیٹھ۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ لیجئے عزاداران مظلوم کربلا، یہ قافلہ آ گیا کربلا میں، آگے آگے کالے کالے علم ہے، ہماریوں میں بیویاں بیٹھی ہے، ایک اجڑی ہوئی بہن اپنے اجڑے ہوئے بھائی کا چہلم منانے کربلا کے میدان میں آئی ہے۔ عزادارو، قیامت اس گھڑی ہوئی جب میرے بیمار امام مولا سجاد نے اپنے آپ کو بابا کی قبر پر گرایا، کہے بابا یہ سید سجاد بڑا شرمندہ ہے۔ جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ مولا سجاد رونے لگے، اے بابا یہ آپ کا بیمار بیٹا بڑا شرمندہ ہے۔ قبر حسین سے آواز آئی، کیا ہوا میرے لال؟ کہے بابا میں کربلا سے 64 بیبیاں لے کر چلا تھا، اے بابا 12 بیبیاں بچا کر لایا ہوں، مگر بابا اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ کوئی پہچان نہیں پا رہا ہے کہ زینب کون ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ عزادارو، آخری جملے آپ کی رحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، میرا بیمار امام اپنے بابا کا چہلم منانے کربلا کے میدان میں۔ عزاداران مظلوم کربلا، زندہ رہنا کھلے گا عزادارو اگر تصور کر لیں گے۔ قیامت تو اس کھڑی ہوئی جب میرا بیمار امام ایک ایک قبروں پر جاتا ہے اور کہتا ہے، اے علی اکبر برچی کا پھل کھانا آسان تھا، اے قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہونا آسان تھا، نہر فرات کی طرف رک کیا، اے چچا بازوؤں کو کٹوانا آسان تھا۔ میں نے کہا میرے مولا پھر مشکل کیا تھا؟ سید سجاد نے کہا، ارے نہ پوچھو، شام کے بازار
مجمع میں شرابیوں کے مجمع میں تماشائی تماشا دیکھ رہے تھے. تو میں آگے دیکھتا تھا تو بابا کا سر نیزوں پر تھا. جب پیچھے دیکھتا تھا تو زینب بے پردہ. سیال ایم قلب قلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ تسلیم لامرہ. آپ حضرات سے گزارش ہے مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرزا شفیق حسین مرحوم ابن مرزا تجمل حسین مرحوم کی روح کو ایصال ثواب. آپ